بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلى الله عليه وسلم تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے جس نے کائنات کو بغیر کسی منت و احسان کے خلق فرمایا اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جنہوں نے بغیر کسی منت اور احسان کے خلق خدا کو خدا سے بنایا واہ 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 الحمد لله الذي جعل من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية علي وفاطمة الزهراء محمد وآل محمد وسلم عظم الله وجودنا ووجودكم بالمصابنا بالزهرة صلوات الله عليها وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأرها مع وليها ابنها الإمام المهدي صلى الله عليك يا بنت رسول الله السلام عليك يا زوجة ولي الله السلام عليك يا أم الحسن والحسين والأئمة الطاهرين اللهم العن قاتلي فاطمة الزهراء لعنا شديدا أما بعد صاحبان ایمان کی خدمت مقدس میں واجب الاحترام صاحبان علم و ادب کی بارگاہ میں صاحبان زہرا امام بارگاہ کے اس پر فضا اور پر برکت ماحول میں ایک ادنا سے طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے حاضر خدمت ہوا اس یقین کے ساتھ کہ مجھ میں تو مجال نہیں کہ ذکر زہرا کر سکوں زہرا میں مجال بہت ہے کہ مجھ جیسے فقیر کی بات قبول کر واہ 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 میں اپنی حیثیت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا بس خدمت ہو جائے اور قبول ہو تو سب کی عبادتیں مقبول ہو جاتی ہیں ساتھیو گرامی قدر حتم ذیل الاحترام ایام فاطمیہ کی مناسبت سے آپ کی خدمت مقدس میں ایک مختصر سے سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اتنا حسین سورہ ہے کہ مختصر ہونے کے باوجود مکمل ہے
تو سمجھیے کہ پروردگار عالم نے سورہ کوثر میں اتنا کثیر ذکر فاطمہ کر دیا ہے کہ اب شاید اور کہاں ترتیب مصحف عثمانی کی تلاوت کرے سب کو زبانی یاد ہے سورہ کوثر. ہو سکتا ہے کہ بچوں کو بھی یاد ہو. بے شک بے شک بے شک. تو اس کی تلاوت کا ثواب کتنا ہے؟ اس کی تلاوت کا ثواب ہے جو شخص بھی سورہ کوثر کی ایک مرتبہ تلاوت کرے. آپ فرماتے ہیں پروردگار عالم اسے جنت کی نہر نہر کوثر سے سیرابی عطا صرف سیرابی کوثر نہیں بلکہ جتنے بھی اہل اسلام قربانی پیش کرتے ہیں اور جتنے اہل کتاب اور مشرکین مکہ قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں ان تمام کی قربانیوں کی تعداد کے برابر اجر و ثواب خدا قاری سورہ کوثر کے نام اعمال میں سمجھتا ہوں کہ اگر سورہ کوثر کی تلاوت کر دی تو نام اعمال کے لحاظ سے آپ بھی امیر ہو جائیں گے. سورہ کوثر کی تلاوت کی روایت آپ کی خدمت میں بیان ہوئی. ایک اور روایت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکوثر فی فرائضہ و نوافلہ، جو شخص بھی سورہ کوثر کی تلاوت کرے اپنے واجب نمازوں میں اور اپنی مستحب نمازوں میں. ایسے بھی آپ جانتے ہیں کہ نماز کے مسئلے میں سورہ قدر کچھ بڑا لگتا ہے، سورہ کوثر ہمیں ٹھیک لگتا ہے. اور جس دن اگر امام جماعت سورہ قدر پڑھا دیں تو ہم سوچنے لگتا ہے مولوی صاحب کا کوئی کام نہیں. تو سورہ کوثر لگتا تو اتنا آسان سا ہے. آپ فرماتے ہیں اپنی واجب نمازوں میں پڑھو، اپنی مستحب نمازوں میں پڑھو تو خدا تمہیں جنت کے محلات عطا فرمائے گا اور ایسے سیرابی تمہیں عطا ہوگی کہ سیراب بھی ہو جاؤ گے. عجیب جملہ ہے. اور درخت طوبہ کے پاس تم ہمارے جد ختمی مرتبت کے سامنے محدثین میں شامل کیے جاؤ. ہمارے جد کے سامنے محدث کہتے ہیں حدیث بیان کرنے والے. ہم تو حدیث سننے کے عادی ہیں، ہم حدیث پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے. محدث شمار ہوں گے وہ بھی جنت میں، وہ بھی درخت طوبہ کے پاس، اور وہ بھی سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے. تو سورہ کوثر کی تلاوت کے دو فائدے آپ کی خدمت میں تیسرا اور بیان کر دوں. اور لیکن جب تک میں خود عمل کی دعا نہیں کرتا تب تک اس عمل کو بیان کرنے کی ہمت نہیں کرتا. خدا پہلے مجھے توفیق عمل دے پھر میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تو ہم سب مل کر عمل کر سکیں. تو اس کا ایک اور انداز ہے کہ روایت کے الفاظ سے اگر وہ رات کو سونے سے پہلے، میں اس کو ہو سکتا ہے کل بیان کرتا لیکن رات تو بھی ہے، رات کو آپ سوئیں گے، رات کو سونے سے پہلے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرے ایک مرتبہ تو خدا بند عالم اسے عذاب قبر سے محفوظ کر دے. اگر عذاب قبر کو سمجھتے ہوں تو سورہ کوثر سے بہتر اور کیا آپ کو چاہیے کہ عذاب قبر ہو، فتنہ قبر ہو، فشار قبر ہو، خدا سب سے بچاتا ہے سورہ کوثر کی برکت سے. تو رات کو سونے سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ 3 آیتوں کی تلاوت تو وہ مائیں پہلے بھی کر سکتی ہیں جن کے لیے تلاوت قرآن کا مسئلہ ان کے ایام کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو 3 آیتوں کی تلاوت تو ویسے ہی اس میں شامل ہے، پرمیشن جو شریعت نے ان کو دی ہے. تو ہر رات کو سونے سے پہلے، ایک دن نہیں، ہر رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سورہ کوثر. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ
عذاب قبر سے خدا ہمیں اور آپ کو بچانے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں اس کے پس منظر کی طرف۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نازل تو مکے میں ہوا، مگر مکے میں کس مقام پر ہوا اس میں اختلاف ہے۔ یہ مکے میں نازل ہوا سرزمین منا پر، جس کو مونا بھی کہتے ہیں، اور ایک زمانے تک وہاں پر ایک باقاعدہ یادگار تعمیر تھی جس کا نام تھا مسجد کوثر۔ یعنی جس مقام پر اللہ کے حبیب پر یہ سورہ نازل ہوا، آپ نے گویا اس مقام پر خدا کی بارگاہ میں شکر کا سجدہ کیا، اور سجدہ شکر کی بنیاد پر آپ کے چاہنے والوں نے اس مقام کا احترام کیا۔ آنے والے دور میں مسجد کے طور پر اس مقام کی یادگار کو محفوظ کیا گیا، مسجد کوثر۔ لیکن اب اس وقت منا کے نقشے پر آپ کو یہ نہیں ملے، قرآنی کتابوں میں تذکرہ ملے کس طرف ہے، کون سے پہاڑ کے دامن میں ہے، بڑے شیطان سے کتنا دور ہے۔ یہ موضوع اس وقت ہمارے لیے مفید نہ ہوگا، چھوڑ دیتا ہوں۔ خدا کرے مسجد کوثر بنے اور تفسیر کوثر، حجت خدا مسجد کوثر میں سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرنا۔ سورہ کوثر کے پس منظر میں مقام واضح ہو گئے، مکہ المکرمہ خاص میں۔ اس کے پس منظر میں واقعہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو اللہ کی بارگاہ سے بیٹے عطا ہوئے۔ کہتے ہیں آپ کو 3 بیٹے عطا ہوئے یا 2 بیٹے عطا ہوئے؟ ایک ابراہیم جو بالکل الگ سے تاریخ میں موجود ہے، ابراہیم ماریہ قبطیہ سے خدا نے آپ کو صاحب اولاد ہے۔ اللہ کے رسول کی اولادیں 2 ہی ازواج مطہرات سے ہوئی، یا خدیجہ طاہرہ سے صلوات اللہ علیہا یا ماریہ قبطیہ صلوات اللہ علیہا۔ باقی سب ازواج مطہرات رہیں، خدا نے کسی کو صاحب اولاد نہیں کیا، اس لیے کہ بیٹی دینا تو انسان کے اختیار میں ہے، اولاد انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اولاد تو خدا دیتا ہے، جس کی بیٹی کو چاہے دے، جس کی بیٹی کو چاہے۔ تو اللہ نے 2 ہی ازواج مطہرات کو صاحب اولاد کی، اور ماریہ قبطیہ سے خدا نے ابراہیم عطا کیے، اور خدیجہ طاہرہ سے اللہ نے آپ کو 2 بیٹے یا 1 بیٹا عطا کیا۔ بیٹے کا نام قاسم، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام طاہر اور لقب عبداللہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ 2 الگ الگ شخصیات ہوں، البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدیجہ طاہرہ جناب سیدہ کی ولادت باسعادت سے پہلے ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، کم از کم 1 بیٹا، ورنہ 2 بیٹے بیان کیے۔ عجیب اتفاق ہے، یہ دونوں شہزادے یا ایک شہزادہ انتقال کر گئے، اللہ کے رسول کا بیٹا انتقال کر دے گا۔ کیا صدمہ ہے، کیا غم کی کیفیت ہے جناب خدیجہ طاہرہ کی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول خدیجہ طاہرہ کے غم کو غلط کرتے، تسلی دیتے، ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جب تم جنت میں پہنچو گی تو تمہارا یہ شہزادہ تمہارا ہاتھ پکڑ کے تم سے آگے آگے جنت میں چلے گا۔ اللہ کے رسول نے ہر بیٹی اور بہن کو اور ہر ایسی غمزدہ ماں کو پیغام دیا جس کے گھر سے کوئی چھوٹا جنازہ اٹھا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ پیغمبر کی سیرت اسوہ ہے ان سب کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے اپنے بیٹے کو دفن کیا، کہتے دفن کر کے واپس آ رہے تھے، ایک قوم یا مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے عبادت کے لیے، دوسرا کہ ایسے میں 2 نام ملتے ہیں، ایک عاص بن وائل السہمی، ایک عمرو بن العاص۔ بات کہتے ہیں دونوں ہی موجود تھے،
ایک نے دوسرے سے کہا، بیٹے نے باپ سے کہا کہ یہ اس کا تو بیٹا مر گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ پھر اس کی ہم توہین کرتے ہیں، ہم اس کو ستاتے ہیں۔ اللہ اکبر! کس طرح کے لوگ تھے کہ تعزیت پیش کرنے کے بجائے ستانے کو تیار تھے۔ بہت غور کیجیے گا، میتوں کا مسئلہ مذہب نہیں ہے، مسئلہ مسلک نہیں ہے۔ کسی گھر سے میت اٹھے تو مسئلہ انسانیت ہے، چاہے گھر ہندو کا ہو یا سکھ کے گھر کی میت ہو یا یہودی یا عیسائی کے گھر کا جنازہ ہو، اس میں اسلام، اس میں مسلک نہیں دیکھا جاتا، بلکہ تعزیت پیش کی جاتی ہے اس کو قرآن سے۔ مگر انسان ہو تب نہ، وہ انسان تھے کب؟ اور مزاج یاد رکھیے گا، بس جیسے زمانہ جاہلیت میں رسول خدا کے بیٹے کی میت کا مذاق اڑاتے ہوئے آپ کو گوشت کی حالت میں کا ابتر، اور اسی جملے کو آپ پڑھیے کہ سرکاری سید الشہداء کے روز شہادت کو عید کا دن قرار دیا۔ وہ خوشی مناتے تھے کہ ان کا بیٹا مر گیا، اور بیٹا مرنے سے ان کا مشن ناکام و نامراد ہو گیا۔ اب یہ کب تک اور بول دیں گے لا الہ الا اللہ؟ یہ بھی تو ایک دن چلے گئے۔ اتنی خوشی کافروں کو تھی کہ جتنی خوشی منافقوں کو تھی ایمان کی شہادت۔ بات واضح، زیارت عاشورہ میں دو جملے استعمال ہوئے، تبرکت اور فرحت۔ اہل باطل نے، باطل جگہوں نے اس دن کو فرحت کا دن قرار دیا، اس دن کو برکت کا دن قرار دیا جس دن امام کو شہید کیا۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، اگر اس جملے پہ غور کرنا چاہیں تو آپ جبلہ مکیہ کی روایت میں پڑھ لیجیے گا۔ جناب میثم ابن یحییٰ التمار سے یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ کتاب کا حوالہ بہت آسان سے آپ کے سب کے گھر میں موجود ہوگی، کتاب مفاتیح الجنان۔ اور مفاتیح الجنان میں آداب زیارت کے باب میں، بلکہ اعمال کے باب میں روز عاشور کے حوالے سے چھوٹی حدیثوں کی جو وضاحت کی گئی ہے، اس میں پورا واقعہ موجود، کس طرح سے یہ دن عید کا دن قرار دیا گیا، روز قتل حسین علیہ السلام۔ اللہ پڑھ دیں اپنے آپ کو واپس عنوان پر رکھتے ہوئے کہ جب اللہ کے رسول کا بیٹا انتقال کر گیا تو اب مکے کے دو ان کافروں نے، سب کافروں کا مزاج ایک جیسا تھا، نام کوئی بھی ہو، عاص بن وائل ہو کہ عمرو ابن العاص بن وائل السہمی ہو، کوئی نہ، انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ یہ تو ابتر ہو گئے۔ بس کہتے ہیں پیغمبر سے براہ راست نہیں کہا، بلکہ باہر نکل رہا تھا۔ عاص بن وائل، کسی نے پوچھا مسجد حرام میں کس سے بات کر رہا تھا؟ کہ وہ ابتر بیٹھا ہوا اس سے بات کر رہا تھا۔ والعیاذ باللہ من ذالک، نقل کفر کر رہا ہوں، کفر کا الزام نہیں ہوگا۔ اس حد تک سخت علیم جملے، اور کیا شان رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے پلٹ کر کسی کو ابتر نہ کہا۔ خدا کو یہ کہاں برداشت تھا کہ کوئی میرے حبیب کا مذاق پڑھا۔ حبیب خدا بولتے تھے خدا کے بارے میں، خدا بولتا ہے اپنے حبیب کے بارے میں۔ اس نے جواب دیا، پیغمبر جواب نہیں دے رہے ہیں، خدا جواب دے رہا ہے، اور پیغمبر جواب دیتے جب بھی تو ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب تک وحی آتی نہیں ہے تب تک مصطفیٰ بولتے نہیں ہیں۔ وحی آتی ہے وہ بولتے ہیں، وہی بولتے ہیں اس کی وحی آتی ہے۔ دو میں سے کوئی ایک بات ہے، یا یہ اس کو سمجھ کے بولتے ہیں یا وہ ان کو دیکھ کے وہی اتار دیتا ہے۔
خدا کا جواب ہے، اور جواب الفاظ میں ہے نہیں، جواب تو حقیقت میں ہے۔ سورہ کوثر نازل ہوا، اللہ کے رسول کو خاص کیفیت طاری ہوتی تھی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی خطبہ و زبان آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک جملہ سن لیجیے، وحی کے انداز مختلف تھے، کبھی جبرائیل امین لے کر آتے تھے اور کبھی خدا خود بلا کے بتاتے تھے۔ بس مطلب یہ تھا کہ جبرائیل کے محتاج نہ تو مصطفیٰ ہیں نہ پروردگار ہیں، یہ صرف انسانوں کو سمجھانے کے لیے تھا، خود سے نہیں بولتے، خدا بھیجتا ہے تو بولتے، ورنہ نہ پیغمبر وحی کے محتاج ہیں کہ جبرائیل لے کر آئیں گے۔ خدا جب اتنا انزلناہ فی لیلۃ القدر بول چکا، ایک رات میں قرآن آ چکا، تو اب سمجھانے کے لیے انا اعطیناک الکوثر۔ آج کی حد تک ہم نے اس کا پس منظر واضح کیا کہ سورہ کوثر کے پیچھے کیا واقعات ہے۔ آپ کی کیفیت تبدیل ہوئی، آپ کی آنکھیں نیمخوا ہو گئی، آدھی آنکھیں بند ہو گئی، آدھی آنکھیں کھلی، وہی کی کیفیت آپ بڑھتا گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہی کی کیفیت ختم ہوئی، بہت غور کیجیے گا۔ پھر اصحاب نے پوچھا، یا رسول اللہ خیریت تو تھی؟ آپ فرماتے مجھے اللہ نے بشارت دی ہے، مجھے اللہ نے بہترین تحفہ عطا کیا۔ کیا عطا کیا ہے اللہ کے حبیب؟ آپ کو اللہ نے تحفہ، تو آپ نے تلاوت کرنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کر وانحر اور قربانی پیش کیا کر، ان شانئک ھو الابتر، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا دشمن، آپ سے بغض رکھنے والا ابتر ہے۔ میں نے ترجمہ سے وہی کیا جو آپ سب کے اذہان میں پہلے سے محفوظ ہے۔ اب آئیے اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اشارے مکمل کرتے ہوئے کوثر کا ترجمہ صرف، کوثر کا ترجمہ اور ابتر کا ترجمہ آج کرتا ہوں، کوثر کا ترجمہ کل کروں گا ابتر کا ترجمہ۔ کوثر کیا ہے؟ کوثر کے 14 معنی بیان کیے گئے، کوثر کے 14 معنی، کم از کم 14، اس سے بھی آگے بعض نے لکھے ہیں، لیکن مجھے 14 کا حصہ ہی اچھا لگتا ہے، تو میں نے کہا 14 ہی بیان کر دوں تو بہت ہو جائے گا۔ تو عزیزان محترم، لفظ کوثر کے اس خوبصورت لفظ کے 14 معنی بیان کیے علماء نے، اس میں اختلاف ہے۔ کوثر کا مطلب خیر کثیر، کوثر کا مطلب قرآن، کوثر کا مطلب اسلام، کوثر کا مطلب توحید، کوثر کا مطلب نبوت قیامت تک کے لیے، کوثر کا مطلب نہر جنت کی، کوثر کا مطلب نہر روز قیامت کی، کوثر کا مطلب پیغمبر کے ہاتھ میں شفاعت کا اختیار، کوثر کا مطلب حق النزول، کوثر کا مطلب فتوحات جنگ، کوثر کا مطلب اولاد کثیر، کوثر کا مطلب اموال کثیر۔ تو کوثر کے معنی جمع کرتے کرتے سب میں سارے معنی لکھے، تو جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے وہ ترجمہ سمجھ لیا۔ کوثر کسی کو قرآن سمجھ میں آیا، کسی کو نبوت کا پیغام سمجھ میں آیا، کسی کو شفاعت کا اعلان سمجھ میں آیا، کسی کو جنت کی نہر کا حوالہ سمجھ میں آیا، تو جس کی جو سمجھ میں آیا، ہمیں تو صرف زہرا سمجھ میں آیا۔ اس لیے ذرا سمجھ میں آیا کہ جیسا مسئلہ تھا اس کا جواب چاہیے تھا۔ اگر الزام ہوتا کہ غریب ہیں تو غریب کا جواب تھا کوثر مال کثیر،
اگر الزام ہوتا کہ نبی کمزور ہیں تو کوثر کا مطلب تھا نبی مضبوط. اگر الزام تھا کہ توحید کے بارے میں صحیح بیان نہیں کر پا رہے، ان کو توحید نہیں آتی ہے، تو کوثر کا مطلب تھا توحید. اگر الزام ہوتا کہ یہ قرآن میں شک کرتے ہیں، قرآن کچھ بیان کرتے ہیں، بیان نہیں کرتے، اپنے پاس سے کہتے ہیں، تو کوثر کا مطلب ہوتا قرآن. جیسا اعتراض تھا جواب ویسا ہونا چاہیے تھا. اعتراض تھا بیٹے کے مر جانے پر، تو جواب ہے اولاد کے زندہ ہو جانے پر. اور ایسی اولاد کہ ابراہیم بھی تھے مگر ابراہیم کا انتقال ہو گیا. واحد شخصیت اولاد رسول میں کہ جس سے نسل پیغمبر چلی ہے سوائے فاطمہ زہرا کے. کوثر بوزن فوال پر ہے، جو کثرت کے معنی لکھے ہوئے ہیں. بعض کہتے ہیں مبالغہ آرائی کا انداز لیے ہوئے. کوثر بوزن فوال، فی واو عین لا. پورے قرآن مجید میں کثیر ملے گا، اکثر ملے گا، یکسر ملے گا، یکسرون ملے گا، لیکن سوائے اس ایک سورے پورے قرآن میں دوسرا لفظ کوثر ہی نہیں. تو خدا نے بتا تو دیا کتاب میں کوثر ایک ہے تو کائنات میں زہرا بھی ہے. اور زمانے کے تمام ظلم دیکھنے کے بعد ایک کو شک میں مادر میں شہید کیا، ایک کو زہر دوا سے شہید کیا، ایک کو مہمان بلا کے شہید کیا. پھر بھی اولاد زہرا چاہتے تھے کہ جلا کے شہید کرتے خیموں کے اندر، پھر بھی اولاد زہرا. چاہتے تھے کہ شہروں کی تعمیر میں دیواروں میں چنوا کے ختم کر دیں، پھر بھی اولاد زہرا. یعنی آپ تاریخ ظلم دیکھتے جائیے اور آیت کا مزاج سمجھتے جائیے. خدا کا ہم نے کوثر دیا، یہ صدق نہیں ہے، یہ کوثر ہے. تو کوثر بہت کثرت کے معنی ہوتی ہے. وہی معنی سیدہ فاطمہ زہرا بھی اسی کوثر کی برکت کو لیے ہوئی. خالی ایک جملہ سنیے، سیدہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ خدا نے نام رکھا مبارکہ. کچھ کتابیں توریت کے لحاظ سے آپ کو آپ کی والدہ کو بھی مبارکہ کہا گیا. نسلہ من مبارکۃ، بعض کہتے ہیں اس مبارکہ سے مطلب جناب خدیجہ طاہرہ ہے کہ آخری پیغمبر کی نسل بڑھے گی اس سے مبارکہ سے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد خود ذات فاطمہ زہرا. تو جب مبارکہ سمجھنا ہو تو خالی دو جملے آپ کی خدمت میں وقت مسائل سے پہلے، کیونکہ وقت مختصر ہے اور تفصیل کا وقت نہیں ہے، صرف دو جملے کہ برکت کا ترجمہ کیا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں برکت ہو گئی، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی دو آدمی کھانا تھا، چار نے کھا لیا. دو آدمی کا کھانا تھا، چار نے کھا لیا. ایک مہینے کی تنخواہ تھی، 1.5 مہینے تک چل گئی. کیا ہو گئی؟ برکت. تو جو خاموشی سے اضافہ ہوتا ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، جو بعد میں صرف محسوس ہوتا ہے، اس نہ دکھائی دینے والے اضافے کو برکت کہتے ہیں. چلیے ایک ترجمہ ہو گیا. اب پھر غور کیجیے، ابھی ایام فاطمیہ ہیں غم کے اعتبار سے، پھر ایام فاطمیہ ہوں گے خوشی کے اعتبار سے. آپ کہیں گے یوم میلاد سیدہ مبارک ہو تو مبارک برکت سے نکلا ہوا. پھر آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، برکات نہیں ہے، برکاتہ، رے پہ زبر ہے، وہ برکاتہ. کبھی درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم.
اے خدا برکت نازل فرما محمد والے محمد. تو برکت کے معنی کیا ہے؟ برکت کے اصل معنی کیا ہے؟ تو کیا کسی کے حصے کی روٹی دبا کے بیٹھنا برکت ہے؟ بڑھ گئی. اب تبرک بڑھ گئی نہیں، بڑھ جائے گا. تلوار پڑے محمد. حقدار کو حق نہ دیجیے تو پیسے بچ جائیں گے. جب پیسے بچ گئے برکت ہو گئی، ورنہ تو اوپر کی آمدنی کو برکت کہہ سکتے. عجیب مسلمان ہے، اپنی محنت کی کمائی کو اپنی کمائی کہتا ہے، اوپر کی آمدنی کو کہتا ہے ھذا من فضل ربی. یہ تو رب کا فضل ہے. اور اسی فضل کو دیکھ کر کہیں کہیں فضل بھی دکھائی دیتے ہیں. تمہیں ان کا فضل مبارک ہو، ہمیں سید فضل مبارک ہو. اس کے قبضہ قدرت میں ہے ملک، وہ ہر شے پر صاحب اختیار ہے. آپ پھر غور کیجئے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہے ملک. حالانکہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہے ملک. تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ. پتہ چلا برکت کے معنی ہوتے کہ جو ملک کو پوری طرح سے ہاتھ میں پکڑے ہوئے، جس کے ہاتھ سے ملک کے نکلنے کا